یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ مفتی اطہر صاحب بول رہے ہیں حضرت؟ اطہر حسین قادری ہے۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں منور بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ جی میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ کون سے ضلع سے بول رہے ہیں؟ جی کون سے ضلع میں ہیں؟ مہاراشٹر میں ممبئی میں ہوں۔ کیا فرماؤ آپ، کیا حکم؟ جی حضرت، میں سنا ویسے آپ کو سنتا ہوں موبائل پہ، بہت جانکاری ملتی ہے، بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو سوچا چلو آپ سے بات کر لیتے ہیں اور کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ بالکل، جی حکم فرما، جی مفتی صاحب، ارشاد فرما۔ جی میں دو حدیثوں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں غالباً، اس میں ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اور ایک حدیث ہے، وہ مجموعہ ہے، کئی کتابوں میں ہے، ابن عقیل میں، ابن حبان میں اور دیگر کتب میں ہے۔ تو مجموعہ جو اس کا ہے کچھ اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مریضوا فلا تعودوهم وان ماتوهم فلا تشهدوا عليهم وان لقيتموهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم۔ تو مفتی صاحب ذرا ان دونوں حدیثوں کے بارے میں اگر کچھ وضاحت پیش فرماتے تو میرے لیے رہنمائی ہوتی اور آپ کی مہربانی ہوتی۔ پہلی حدیث کا مطلب تو ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جی جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جی کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ جی پوری پڑھو پہلی حدیث ہو۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا ہاں، یفتنونکم۔ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ جی تو اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث ہے جی کہ نہ تم ان کے پاس بیٹھنا، جی نہ تم ان کی مجالست اختیار کرنا، جی نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ جی یہ مطلب دوسری حدیث پڑھنا کیا ہے جی کہ دوسری اگر حدیث وہ جی مریض ہو جائیں جی تو جی ان جی کی عیادت مت کرنا۔ جی جی اگر وہ مریض ہو جائیں تو ان کی ان عیادت مت مریضوا کرنا۔ فلا تعودهم وان ماتوهم فلا تشهدوا عليهم۔ اگر وہ مر جائیں تو ان کے اوپر نماز ماتو کیا ہے؟ وان ماتوهم فلا تشهدوا عليهم۔ ہاں، اگر وہ مر جائیں تو ان پر گواہی مت دینا، جی یعنی ان کی نماز جنازہ مت۔ وان لقيتموهم فلا اگر وہ تسلموا تمہیں عليهم۔ ملے، اگر تمہیں ملے ہاں، تو کیا ہے آگے، کیا اسے ہے؟ فلا تسلموا عليهم۔ ان کے ساتھ سلام مت کرنا۔ جی اگر تمہیں ملے تو ان کے جی ساتھ سلام مت کرنا، جی ولا ولا تسلموا علیہ۔ تجالسوهم ولا ہاں، ان کے تشاربوهم ساتھ بیٹھنا مت، ان کے ساتھ پینا مت، ولا تواكلوهم ان کے ساتھ کھانا مت، ولا تناكحوهم۔ ان کے ساتھ نکاح مت کرنا۔ جی ولا تصلوا عليهم۔ ہاں، ان سے سلام مت کرنا۔ ولا تصلوا حضرت، ولا تصلوا صاد سے ولا تصلوا عليهم۔ اچھا، ان کی نماز جنازہ مت جی پڑھنا، ولا ان کے تصلوا پیچھے مع نماز، جی ہاں ولا ان کے تصلوا ساتھ نماز معهم۔ مت پڑھنا، جو بھی ہو مطلب۔ جی حضرت، تو ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے جو دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو ہم نے سنا ہوگا نا ہمارے باپ داداؤں نے۔ ہاں، یہ بھی جی، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا، دور رہنا، کہیں وہ تمہیں جو ہے گمراہی میں نہ ڈال دے، فتنے بے میں نہ ڈال شک، دے۔ بے اور شک۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے تعلیم دی کہ یہ بیمار ہو جائے تو ان کی جو ہے عیادت نہ کرنا، مر جائے تو بے نماز شک، بے جنازہ میں شک، شریک نہ ہونا، یہ بے ان سے شک۔ ملاقات ہو تو سلام نہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا مت، کھانا مت، پینا مت، نکاح مت کرنا، ان کے ساتھ نماز مت پڑھنا، ان کے اب اس پیچھے کی بھی نماز مت تشریح پڑھنا۔ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، جی کیونکہ اس میں حدیث شریف میں نام تو جی نہیں، جی دیوبند، حضرت، ندوہ، حضرت بریلی، تو اہل 2 منٹ حدیث۔ میری بات سنیں گے آپ؟
हाँ حضرت تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حفظ الایمان میں جو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا علم غیب یعنی ایسا علم غیب حاصل ہے جیسا زید و عمرو صبی و مجنون جمی حیوانات و بہائم کو حاصل ہے، یہ حدیث میں ہے۔ قاسم نانوتوی، میری بات پہلے آپ پوری سن لیجئے گا پھر بتائیے گا۔ تحذیر الناس میں لکھا کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا، چیز آئے کہ اسی زمین پر کوئی نبی تجویز کیا جائے، یہ کسی حدیث میں ہے۔ پھر البراہین کیا ہے القاضیہ میں عبارت، کیا ہے تحذیر الناس کی؟ جی جی تحذیر الناس کی عبارت یہ ہے بالفرض بعد زمانہ نبی صلی یہ اللہ نہیں ہے، تعالی یہ نہیں ہے، یہ ہے اگر بالفرض تسلیم کر لو۔ نہیں میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ دوسری صفحہ میں ہے، آپ جو تسلیم کر لو بالفرض کہہ رہے ہیں نا وہ الگ ہے، وہ دوسرے صفحہ میں ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ دوسری صفحہ میں ہے۔ اس میں کیا ہے بالفرض؟ ہاں اس میں کیا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ ہاں وسلم، انہوں نے یقینی نہیں کہا کہ نبی آئے گا، یہ کہا ہے نہیں شرطی ہے۔ بالفرض، حضرت میری بات تو پہلے آپ سن لیں پوری۔ بالفرض کا مطلب ہے یہ تسلیم کر حضرت یہ بالفرض جو ہے یہ امکان میں آتا ہے یا محالات میں آتا ہے؟ یہ تو شرطیہ جملہ ہے۔ شرطیہ جملہ تو ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا ہوتا اول حضرت العابدین، تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ مفتی صاحب ایک منٹ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ الگ چیز ہے۔ یہاں نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو جائے، مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ مفتی، یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی آئیں گے، یہ نہیں کہہ رہے۔ نہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے، اگر وہ یہ کہہ دیا حضرت جیسے میری مثال بات کے پہلے طور آپ پہ، سن لینا مفتی صاحب پھر مجھے سمجھائیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے، ہوتا نہیں، ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ مفتی اطہر اپنی بیوی کو مفتی اطہر کے طرف سے اس کی بیوی کو 3 طلاق دے دیا جائے پھر بھی اس کے نکاح میں کچھ فرق نہیں آئے گا، تو کیسے نہیں آئے گا حضرت؟ اور یہ کس حدیث میں ہے ذرا مجھے بتائیں کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا خاتمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جبکہ قرآن میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین نص موجود ہے۔ اب نیا نبی کا، آخری نبی کا آنا محال ہے، آ ہی نہیں سکتا ورنہ خدا جھوٹا ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو حضرت تو ایسے لوگوں سے بچنا اب حدیث کے روشنی میں، اور ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ تو واضح ہو گیا نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے اتحاد کر لو، اتفاق کر لو، بتاؤ یہ کتنے جو ہے اچھا آپ بمبئی میں رہتے ہو، بمبئی میں جی 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 میں اللہ کی قسم کھا لوں گا اور آپ کا غلام بن جاؤں گا، 1 لاکھ روپے انعام۔ کیا چیز؟ اللہ کی قسم بمبئی کی ایک بھی مسجد، جو 200 مسجدیں دیوبندیوں کی ہیں، ہاں بلکہ پورے مہاراشٹر میں لگ بھگ ہزاروں ہیں، پورے مہاراشٹر میں، بمبئی غلام نہیں۔ بن جائیں گے کیا نہیں بتائیے؟ سنو صحیح، اگر پورے مہاراشٹر میں کسی بھی مسجد میں 10 مسجدیں نکال دو، یہ تحذیر الناس پڑھتے ہوں یا صراط مستقیم یا پڑھتے حزب ہوں یا الایمان نہیں، تک، دیوبندی آخری اس تو کو میں اپنا آپ کا امام۔ غلام بن جاؤں گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے مفتی یہ مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ارے مفتی صاحب میری بات تو سن لو۔ اگر مدرسے میں ہی پڑھائی جاتی ہے تو ان مدرسے کا اچھا نام مفتی بتا۔ صاحب مجھے یہ بتائے، جو کافر کے کفر پر شک کرے، وہ بھی کفر کلامی پر، تو اس پر شک کرنے والا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اگر کسی نے یہ کہا مرید کو آزمانے کے لیے لا الہ الا اللہ، ہاں مان لو قادری سلسلے کا ہے، سوروردی ہے، کسی مرید بھی ہونے آیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو سوروردی رسول اللہ، اور اس نے کہہ دیا تو کیا حکم لگے گا؟ پہلے ہم دیکھیں گے نا، کہاں تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، پروف تو لاؤ صحیح کہ کہاں نہیں کس پھر نے یہ ہے۔ تعویل ہوگی نا کہ اس نے نیت جاننے کے لیے کہا، نیت جاننے کے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھائی لے کر کے آؤ۔ بعد میں یہ بھی کہا کہ نہیں حضرت کلمہ جی وہی سنو، ہے لا الہ اچھا یہ الا اللہ بتائیے محمد رسول اللہ، مفتی صاحب، لیکن میں تجھے آزمانے کے لیے سوروردی رسول اللہ پڑھوایا جیسے مثال کے طور پہ۔ مفتی صاحب میری بات پہلے سن لے، کفر کلامی میں تعویل کی جاتی ہے۔ اب آپ سبق سنابل کو مانتے ہیں؟ آپ پہلے یہ جو کفر کلامی، آپ کفر ارے کی وہ تو کتنے اقسام کلامی ہیں؟ قطعی، اور ارے یہ مفتی سنو صاحب، مفتی فقہی اور صاحب، کفر کلامی اور لزوم التزام، یہ بات کی بات ہے۔ نہیں سبق سنابل کو تو آپ مانتے ہیں نا، سبق مفتی سنابل کو؟ صاحب سنو میری بات سنو، چلو ارے بس اتنا بتاؤ، سبق سنابل کو مانتے ہو؟ سنے سنابل کو مانتے تو کیا اس میں جو واقعہ نقل کیا اس میں حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری اس کی رحمۃ کوئی اللہ اصل علیہ، ہی نہیں موجود ہے، کوئی منہ اٹھا کے کچھ بھی کہہ دے گا، بکے گا، ہم مان لیں گے۔
لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پہ حضرت نے دلیل دیا ہے کہ حضرت آزمانا چاہ رہے تھے. مفتی اطہر صاحب مجھے یہ بتائے نہیں کہ لا الہ یہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پہ دلیل دیے کہ نہیں تعویل؟ اچھا میرے خواجہ نے کوئی کتاب لکھی ہے یا میرے خواجہ کے نہیں مرید اگر خواجہ نے چشتی نہیں ان کو لکھی تو کہتے یہ تھے؟ کتنے بڑے بزرگ ہیں. سید میر ارے عبد تو ان الواحد کی جنہیں کتاب کیسے کر لیا؟ مسلم بزرگ مانا ارے جاتا ہے. ان کے نام سے کتاب کیسے کر لیا؟ اور یہ کتاب یہ جو واقعات ہیں کسی میں کہتا ہے کہ خواجہ نے کلمہ پڑھایا، کسی میں کہتا ہے کہ حضرت کیا کہتے ہیں دوسرے پیر صاحب وہ حضرت کیا نام ہے ان کا، ان کے خلفاء میں سے ہیں وہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا. کسی میں جو ہے حضرت محبوب الہی کا نام لیا جا رہا ہے. پہلے تو بات کا تعین ہی نہیں ہے ہاں یہ کہ بات صحیح پڑھایا ہے. کس نے ہے. پھر اس کے بعد جن یہ کتابوں میں کا کہتا نام ہوں لیا اس جاتا ہے زمانے وہ میں کتاب محض کتاب فرضی لکھنے کا ہے، رواج ہی نہیں تھا کتاب محض وہ لکھنے کتاب کا. فرضی تو ہے. کوئی نے گھڑ کے ان کی طرف منسوخ کر دیا ہو. تو گڑھ کے منسوخ کر دیا، اس کو ہم مانتے نہیں. ٹھوس دلیل لائیے پھر اچھا بات کریں دوسری گے. بات میں حدیث سے دلیل دیتا ہوں کہ حضور فرماتے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. ہاں فإنه يبصر بنور اللہ، بے ہاں، شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا بے ہے. شک بے شک. جب ایک عام مومن اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے تو وہ تو سید الاولیاء ہے. خواجہ کہیں نہ وہ کیوں آزمانے کی ایسا کریں گے کہ تو ایسا پڑھ. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ تو جھوٹی نہیں کہانی تھانوی ہے، صاحب نے بھی جھوٹی تعویل کہانی، کی گڑھی ہے. ہوئی اور کہانی اعلیٰ ہے. حضرت کے اچھا چلو مفتی آپ کو صاحب تحقیق رکھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کیا لکھ کہ ہم رہے ہیں؟ خواجہ ارے غناز کے جاہل، وہ جو منصور اللہ نے ارے کہا کیسا انی ان الحق ان کیا کے منہ سے نکلا. ہم یہ تعویل کریں گے درخت سے جیسے آواز آئی تھی انی ان اللہ. مفتی صاحب ایسا ہاں ہے کہ حالت جذب میں، حالت کیفیت میں اگر کوئی بات نکل جاتی ہے اس پر حکم شرع عائد نہیں ہوتا. جیسا مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ تو ایک کیا شخص کا منصور میرے اللہ نبی، رحمۃ ارے اللہ سن تو علیہ لو کو مفتی آپ صاحب. مجذوب مانتے مفتی ہیں؟ ارے نہیں، ایک ہوتا ہے مجذوب کافی وقت تک جذب میں رہنا، اور یہ کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی طاری ہوتی ہے. جذب کا عالم کبھی کبھی جو ہے تو غلبہ ایسی کرتا ہے. کیفیت ہے کیا صحابہ کرام پہ تعریف ارے نہیں ہے؟ میرے اس پہ کوئی قول مفتی منصوب ہے اس صاحب طرح ملا کا؟ اطہر صاحب بات تو سن لو. آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پھر کیا مطلب ہے. خیر ہاں مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتا کر فرمایا کہ ایک شخص کی اونٹنی ماں ساز و سامان کے غائب ہو گئی تھی. پھر وہ موت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آنکھ اس کی کھلی تو سامنے جو ہے ان کی ملکیت موجود تھی، اونٹنی بھی تھی ساز و سامان کے ساتھ. تو حالت فرحت میں یعنی شدت فرحت میں اس قدر غالب ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کا شکریہ اس لفظوں سے ادا کیا کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. وہ بولنا چاہتے ہاں تھے کہ میں تیرا ہاں بندہ ہاں تو میرا رب، لیکن ہاں شدت فرحت کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی زبان پھسل گئی. تو اس ہاں پر جو ہے کوئی حکم عائد نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ انہوں نے غلط کہا. تو یہ جو شدت کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے جذب کی اس پر کوئی حکم شرع عائد نہیں ہوتا. اور آپ نے مان لیا کہ تحذیر الناس میں کفر کلامی ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ اتحاد کرنے کو کیوں کہتے چشتی ہیں؟ آپ کو رسول شرم نہیں آتی اللہ، آپ کو؟ چشتی رسول اللہ کی دلیل خواجہ چلو غریب چلو نواز ٹھیک ہے، آپ کا کام ان ہو کے گیا لیے مفتی ملا اعلیٰ اطہر حضرت صاحب. نے بھی. آپ جاہل سے بھی الگ ہو، ہمارے بڑے بڑے علماء کو فون کرتے ہو اور آپ کا نہیں علمی اعلیٰ لیول حضرت نے اتنا کیا گرا دلیل ہوا ہے، نہیں آپ کو دی؟ کیا کچھ نہیں اعلیٰ آتا حضرت جھوٹ نے بولنے نہیں کا. کہا ہے؟